बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 अक्टूबर और बुध की शाम है और आज सबसे अहम तरीन खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की भरी अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई और जो वकील ने बड़े सख्त जुमले अदा किए और काजी फाइज ईसा को फ्रॉड ईसा तक कह दिया और जो ये तल्ख कलामी हुई उस सारी रुदात के ऊपर हम बात करेंगे और ये नाखुशगवार वाक़या पेश क्यों आया और इस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए क्या इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर, अदालती सतह के ऊपर और ख़ुद बज़ाते जो सियासी जमातें हैं या इनफरादी अफराद बिलखसूस जो वकला हैं काले कोट वाले जो कानून और आइन की बालादस्ती की और हमेशा कानून और दलील से बात करते हैं, ऐसे फोरम के ऊपर इतने बड़े फोरम के ऊपर जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है कि एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत कर रहा हो, वहाँ पर ये बात करना जो है कि वो बहुत बड़ी बात है। और ये गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ अरसे से ये खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि भरी अदालत के अंदर जिस किस्म की ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुल्क के अंदर, वो किसी भी बड़े नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती हैं। और वो बिल आखिर जो है कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इशारा दस्तूर के ऊपर आज वकला ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और वहाँ पे कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो नहीं लगने चाहिए थे और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया गया। ये पाकिस्तान में पहली बार हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त इस तरह से भरी अदालत के अंदर भी और उसी अदालत के बाहर जो है वो पुतले नजर आतिश करके जो है कि निशाना बनाया जा रहा है। इसकी बुनियादी कुछ वजूहात के ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा मामला हमने आज सुबह जो वी लॉक किया था उसमें अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से खान की बरियत या उनको सजा के हवाले से हमने बातचीत की थी और ये हमारी एक राय थी और वही चीज़ जो है कि हमें ऑन ग्राउंड ज़मीनी हकायक जो है वो यही बता रहे हैं कि मामला उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस आज 2 समाअत थी इमरान खान और बुशरा बीबी की। इन्हीं 2 केसेस में अभी इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो अडाला जेल में हैं, कैद में हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में अडाला जेल में जो समाअत हुई वो कल तक मुलतवी कर दी गई क्योंकि वहाँ पे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आज हाई कोर्ट के अंदर इस पे समाअत है, दरख्वास्त से बरियत वहाँ पे दी गई है, उस पे समाअत है, तो इसलिए फिर ये कल तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हस्बे साबिक जैसे पिछली समाअत के ऊपर नहीं आए अमजद परवेज़ साहब जो प्रोसिक्यूटर सरकार के वकील हैं, आज भी वो अदालत में पेश नहीं आए और वो उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि वो मसरूफ़ है लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पे अपने मुकदमात में, तो इसको मुलतवी कर दिया जाए। तो मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए नेक्स्ट बुध को 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी कार्रवाई के ये समाअत मुलतवी कर दी। तो इसलिए इमरान खान इस केस में मज़ीद 8 दिन जो है वो अडाला जेल गुजारेंगे। और दूसरी तरफ जो तोशाखाना केस है उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी लेकिन वो आज नहीं हो सकी और उस पे 5 अक्टूबर मुकर्रर की गई। जबकि मुकदमे के ऊपर समाअत के हवाले से जो है कि कल जो है इस पे कल अडाला जेल में अलकादर ट्रस्ट के ऊपर जो है कि आखिरी गवाह के ऊपर अभी जिरा बाकी रहती है, तो वो जो है कि उस पे समाअत जो है कि कल रख दी गई थी और तोशाखाना केस जो है कि उसकी फ़र्द जुर्म 5 अक्टूबर को आयद होगी। तो ये जो है जिस खदशे का हम इज़हार कर रहे थे कि जब तक आईनी तरमीम का मामला किसी किनारे नहीं बैठ जाता उस वक्त तक इमरान खान को अडाला जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। तो ये मामलात अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ हाई कोर्ट के अंदर भी मामलात को लटकाया जा रहा है और ये मामलात आगे जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कि जो आईनी तरमीम के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 चीज़ें बड़ी हमें शिद्दत से एहसास हुआ। एक तो जिस तेज़ी के साथ ये समाअत हो रही है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भी और बेशुमार हकूक़ जो हैं कि वो इस तरह से लग रहा था कि इमरान खान के वकीलों को जो बुनियादी हकूक़ हैं वो शायद फराहम नहीं किए जा रहे और फ़ौरी उसके ऊपर फ़ैसले हो रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हुमायूं दिलावर की अदालत में जब इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ा देना मकसूद था और अगस्त 5 को गिरफ़्तार करना मकसूद था, तो एक ही दिन के अंदर 3 समाअतें हुई थी और 3 हकूक़ बुनियादी जो हैं कि किसी भी मुल्ज़िम के जो होते हैं वो उनसे महरूम किया गया था और फिर सज़ा दी गई थी। और फिर जब सज़ा चैलेंज की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो सिर्फ 1-2 पेशियों में ही वो सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल वैसे ही आज लग रहा था कि शायद वो माहौल जैसे हुमायूं दिलावर की अदालत में 5 अगस्त को माहौल था, वो माहौल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में नज़र आ रहा था। और काजी फाइज ईसा साहब बिल्कुल उस तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे जिस तेज़ी के साथ हुमायूं दिलावर साहब आगे बढ़े और उन्होंने 5 तारीख को वो फैसला सुनाया था। लगता है कि शायद अभी भी जो है कि एक कोई टारगेट है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उस तारीख से पहले ये फैसला करना है। और आज भी जब अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे
انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی کہ گزشتہ روز بھی میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنے کلائنٹ اپنے عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے ان سے ملاقات کر کے ان سے رہنمائی لینی ہے، اور وہ گائیڈنس کے علاوہ میں کیسے دلائل دے سکتا ہوں۔ گزشتہ روز قاضی فائزہ صاحب نے بھری عدالت میں یہ کہا کہ نہیں جی ہم کیا ہر کسی کا دروازہ کھٹکاتے پھریں اور نوٹسز جاری کریں، اور جب سب کو معلوم ہے کہ سماعت ہے تو آ جانا چاہیے ان کو بھی، اور اس میں کوئی نوٹسز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کیس کے اندر بنیادی جو نقطہ ہوتا ہے قانون کا، نوٹسز کرنا فری کین کو، وہ نہیں ہوئے اور اس کے بغیر یہ سماعت چل رہی ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا علی ظفر صاحب کا۔ دوسرا، قاضی صاحب نے کہا جی کل آپ ہمیں بتاتے کہ ہم کل آرڈر کر دیتے، آپ ملاقات کر لیتے اور آج آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا جی میں نے کل بھی یہ نوٹس ملائے تھے لیکن کل آپ نے بات جو ہے وہ سنی نہیں اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو یہ جو مکالمے ہو رہے تھے تو اس دوران جو ہے کہ مصطفین کاظمی جو ایک سابق ریٹائرڈ سرکاری ملازم بھی ہیں اور یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے جو ہے کہ قاضی صاحب کے اوپر جو ہے کہ سخت برہمی کا اظہار کیا، سخت جملے بولے اور فراڈ بھی کہا ان کو، اور یہ کہا کہ ساری غیر قانونی کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو بینچ کی تشکیل اور یہ سارے معاملات تھے اس پہ پھر وہ تلخی بھی ہوئی، اور قاضی فائزہ صاحب نے ان کو جو ہے کہ سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ وہ بولتے رہے، پھر انہوں نے جو وہاں پہ پولیس اہلکار تھے ان کو حکم دیا کہ ان کو باہر نکالیں، اور جب ان کو باہر نکالا گیا تو اس پہ ایک بار پھر قاضی صاحب نے حسب روایت جو ہے کہ میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا جی کہ ابھی پھر یوٹیوبر، ڈالر کمانے والے یوٹیوبر جو ہے کہ جا کے ان کا انٹرویوز کریں گے اور لوگ ہمیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد علی ظفر جو ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی کہ میں کچھ آج تلخ باتیں کروں گا۔ عدلیہ ججز صاحبان نے بھی یہ نوٹ کیا کہ علی ظفر جیسے جو پولائٹ وکیل ہیں کہ آج انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی۔ انہوں نے بینچ کی تشکیل کے اوپر جو ہے اعتراض کیا۔ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے پہلے مکالمے کے اندر علی ظفر نے جب کہا جی کہ میری ان سے ملاقات ضروری ہے، وہ ان سے میں رہنمائی لے کر ہی بات کر سکوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے دلائل شروع کریں، اپنے دلائل جاری کریں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ میں اس کو سمجھوں کہ آپ نے میری درخواست مسترد کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ جو مرضی سمجھ لیں، آپ دلائل شروع کریں۔ انہوں نے دلائل شروع نہیں کیے، پھر انہوں نے بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ جی کس بینچ کی تشکیل ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کہ اس روز 4 ججز جو بیٹھے تھے وہ 4 ججز جو ہیں کہ وہ عدالت نہیں تھے۔ اس پر جو ہے کہ پھر یہ اعتراض بھی ان کا جو قاضی صاحب نے فوری طور کے اوپر کہا نہیں جی ہم نے سب ججز کی متفقہ رائے ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، آپ اپنے دلائل جو ہیں کہ وہ شروع کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو اپنے دلائل دوں گا لیکن اپنے کلائنٹ سے بات کر کے ہی ان سے گائیڈنس لے کر کروں گا۔ پھر جو ہے کہ بعد میں علی ظفر صاحب کو اجازت دے دی گئی اور کہا گیا جی کہ آج ہی ان کو عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ اس سماعت کے دوران قاضی صاحب جو ہے کہ بہت سی ریلیونٹ جو ہے کہ وہ پاکستان کنہوں نے بنایا، پاکستان کنہوں نے توڑا، ہم پاکستان بنانے والوں میں سے، اور بہت ساری اور چیزیں جو ہے کہ اس کیس سے متعلق نہیں تھی، ورنہ وکیل اگر کوئی ذرا سی ادھر ادھر کی بات کرتا ہے تو ان کو اچھی خاصی جھاڑ پٹی کر دیتے ہیں، لیکن خود جو ہے اپنی آج ان کی بہت سی جو اندر سے انسان ایک جو ہے نا گلٹی کانشیس فیل کرتا ہے، تو اس حوالے سے پھر اپنی بہت سی وضاحتیں دیتا ہے۔ وہ بھی بہت سی چیزیں جو ہے کہ مل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ باہر سپریم کورٹ کے جس قسم کے نعرے لگ رہے تھے، وکلا کا ہجوم تھا۔ آج پہلی بار ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے مین دروازہ جہاں سے وکیل اندر جاتے ہیں وہاں پہ تالے بھی لگا دیے گئے اور وکیلوں کا آنا جانا بند تھا۔ پھر پورے ریڈ زون کو تمام چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ وکلا اور وزراء جو ہیں وہ بھی اپنے دفاتر کی طرف نہیں جا پا رہے تھے۔ مرگلہ روڈ پہ ڈاکٹر مصدق ملک جو توانائی کے وزیر ہیں وہ کھڑے رہے، پولیس کے منت اللہ کرتے رہے لیکن ان کو بھی جانے نہیں دیا کر، پھر وہ واپس وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر ڈونٹ کرسٹیز ڈونٹ کا آج وکلا کے احتجاج کے اندر تذکرہ رہا، ڈونٹ کھا کے رو قاضی گو قاضی گو قاضی، اس قسم کے نعرے جو ہیں یہ یقینی بات ہے کہ تشویشناک صورتحال ہے، اور اس میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انصاف کی فراہمی جو ہے کہ اس انداز میں آپ کریں گے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کو، فلوٹ کراسنگ کو جائز قرار دینے کے لیے اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اغوا کر کے 2/3 اکثریت حاصل کر کے ووٹ لے کے ایکسٹینشن اگر مقصود ہو اور اس کے لیے ساری کارروائی کی جا رہی ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر غم و غصہ جو ہے ہر سطح کے اوپر پایا جاتا ہے۔ ماضی میں ہم نے جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اندر داخل ہو کے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں پہ ہمارے دوست ایک فخر الرحمان جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کی نشاندہی کر دی اور ججز تمام اٹھ کے چلے گئے تھے۔ آج ہمیں وہ ماحول تو نہیں، وکیل خود جو ہے کہ تلخ کلامی، اس قسم کے متعدد واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ایسا ہم نے دیکھا جو یہ سب کچھ ہوا۔
اس کے علاوہ جسٹس منصور جو ہے کہ سب کی نظریں ان کے اوپر ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سینئر پیونی جج کے طور کے اوپر وہ فل کورٹ اجلاس بلا سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں بلا رہے. لیکن جسٹس منصور آج سپریم کورٹ نہیں آئے. ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ان کے ساتھ تھے, اور معمول کے مقدمات تھے وہ نہیں آئے. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کمرہ عدالت میں بھی آئے, لیکن تھوڑی دیر بیٹھے رہے, پھر اٹھ کر چلے گئے اور مقدمات کی سماعت نہیں ہوئی. یہ جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, اگر منیب اختر بھی نہیں بیٹھ رہے, یہ بھی نہیں بیٹھ رہے, اور کچھ اور ججز بھی اگر مقدمات کی سماعت نہیں کرتے, اور جب بینچز تشکیل دیے جا رہے ہیں اس 2 رکنی کمیٹی کی جانب سے, اگر اس میں نہیں بیٹھتے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی واضح ایک ڈویژن جو ہے کہ اس وقت نظر آ چکی ہے. 17 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 17 میں سے قاضی فائصہ صاحب ایک ہو گئے, آج امین الدین صاحب, مندوخیل صاحب 3 یہ ہو گئے, نعیم اختر عفان صاحب ہو گئے 4, اور 5ویں مسرت ہلالی صاحبہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ ہیں. 2 ایڈاک ججز ہیں, باقی 12 ججز جو ہیں وہ ایک طرف. اس کا مطلب 2/3 ججز جو ہیں کہ وہ قاضی صاحب کے نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں کرتے. یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور جو ہیں کہ وہ اور باقی ججز جو ہیں کہ وہ خط لکھ سکتے ہیں فل کورٹ کے لیے. آج فل کورٹ کے حوالے سے یہ بات کی گئی, علی ظفر نے بھی کی, اور سپریم کورٹ میں قاضی فائصہ صاحب نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا جی ہم بلا لیتے ہیں, لیکن آئین اور قانون جو ہے کہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, اور جو نظرثانی کے مقدمات ہیں کئی سالوں سے یہ زیر التوا پڑے ہیں, تو ان کو بھی تو فوری سماعت ہونی چاہیے. فل کورٹ فوری بات کی جا رہی ہے سماعت کی, تو نظرثانی کے جو مقدمات اتنے عرصے سے پڑے ہیں ان کی فوری سماعت کے حوالے سے کیوں نہیں بات کی جاتی. تو یہ وہ چیزیں ساری بیک وقت چل رہی ہیں. لیٹس سی, دیکھتے ہیں ابھی معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. جسٹس منصور, جسٹس منیب اور باقی ججز جو ہیں کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں سارے بحران کو ختم کرنے کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.